بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پوزیٹو پاکستان، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ زمان۔ ناظرین، سینٹ آف پاکستان میں اپوزیشن جو اتحاد ہے پی ڈی ایم، اس کی مخالفت کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ یوسف رضا گیلانی اور اعظم تارڑ صاحب اپوزیشن کے دو مختلف گروپوں کی قیادت کرتے نظر آئے ہیں، لیکن اپوزیشن کی تقسیم کے باوجود اپوزیشن کے ایک ممبر کامران مرتضیٰ صاحب نے کرونا ویکسین کی ایک قرارداد پیش کی، جس میں اپوزیشن کی تقسیم کے باوجود اپوزیشن وہ قرارداد منظور کرنے میں کامیاب ہوگی اور حکومت کو شکست ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اپوزیشن اکٹھی ہو جائے تو حکومت کو بھی شکست ہو سکتی ہے اور چیئرمین سینٹ کو بھی ہٹایا جا سکتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے یا یوں ہی یہ اپوزیشن منقسم ہی رہے گی؟ اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے فرینڈلی اپوزیشن قرار دے دیا ہے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب جو اپوزیشن لیڈر مقرر ہوئے، انہیں فرینڈلی اپوزیشن لیڈر قرار دے دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو شو کاز نوٹس جاری کرنے کا بھی اندیہ دے دیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنی کابینہ کو حکومت کی کارکردگی پروموٹ کرنے کے لیے کہا۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کو فی الحال آپ چھوڑ دیں، آپ حکومت کی کارکردگی کو پروموٹ کریں۔ اب ہم اپنے اینالسٹ سے یہ بھی پوچھیں گے کہ کون سی حکومت کی کارکردگی ہے جس کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر نواز عکاش صاحب۔ سر، بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب نے فرینڈلی اپوزیشن کہہ دیا ہے جی یوسف رضا گیلانی صاحب کو، اور ساتھ ہی اپوزیشن نے حکومت کو سینٹ میں شکست دے دیا۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی بالکل آپ کے سامنے ہے، انہوں نے فرما دیا ہے کہ یہ فرینڈلی اپوزیشن ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ اپوزیشن میں جو سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ باپ کے بھی ہیں، بلوچستان عوامی پارٹی کے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور مسلم لیگ نون جو ہے پیپلز پارٹی سے ان کے کھل کے اختلافات سامنے آ گئے ہیں۔ جی جی، تو دیکھیں آگے جو ہوتا ہے وہ مطلب جو اپنے بلاول زرداری صاحب ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم نے پنجاب فتح کرنا ہے، جی جی، پہلے پنجاب فتح کرنا ہے، پھر اس کے بعد ہم اسلام آباد فتح کریں گے۔ تو ان کو سوچنا چاہیے نا کہ سب سے پہلے آپ کی اکثریت ہے سینٹ میں، وہاں پہ آپ عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئیں یا اپنے عدم اعتماد کا اظہار کریں، پہلے وہاں پہ تو اپنے آپ کو مضبوط کریں نا۔ یہاں پہ جی پنجاب سے پی ٹی آئی کو نکالیں گے، وہاں سے نکالیں گے، تو سندھ آپ کا گھر ہے، وہاں پہ پہلے دیکھیں اور سینٹ میں دیکھیں۔ جی جی، ڈاکٹر صاحب کیا آپ کو اب پی ڈی ایم کا جو مستقبل ہے وہ تاریک نظر آ رہا ہے ان ساری چیزوں کے بعد؟ آپ اس کو نام چینج ہو جائے گا پی ڈی ایم کا، جی جی، کہ ابھی جیسے ابھی تو فی الحال اب وہ پہلے سے نہیں زور اناؤ میں رہے، پہلے میں گزارش کر چکا ہوں کہ اب کچھ مطلب وہ پہلے جتنا اتحاد یا پہلے جتنی گرفت نہیں رہی نا پی ڈی ایم کی، لیکن جو آنے والا وقت ہے جب الیکشن قریب آئیں گے تو بہت سے جناب علی جو سائبیریا سے پرندے آتے ہیں پاکستان، اور جو روس سے تلور آتا ہوتا ہے ہر سیزن میں، یہ ابھی موسم آ رہا ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ جی جی، کہ اب جو ہے نا اپریل تک آ جائیں گے۔ تلور ایک پرندہ ہے جو ہجرت کر کے آتا ہے، کیونکہ اس وقت جو پاکستان کا موسم ہے یہ اس پرندے کے لیے بہترین ہے، اور نومبر دسمبر میں سائبیریا سے ساحلی علاقوں پہ پرندے آتے ہیں کہ وہاں کا موسم ٹھیک ہے۔ تو جب الیکشن قریب آئے گا، جب حکومت جس کی بنتی دکھائی دے گی، جو موسم اچھا لگے گا، تو پرندے لوٹ کے آئیں گے۔ صحیح جی ڈاکٹر صاحب، عمران خان صاحب نے اپنی کابینہ کو اپنی حکومت کی کارکردگی کو پروموٹ کرنے کے لیے کہا، تو اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی اپوزیشن کو فی وقت آپ چھوڑ دیں، اپنی جو آپ نے ڈیولپمنٹ کی ہے، اپنی حکومت کی جو ان کی کارکردگی ہے ان کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ابھی ان کو ضرورت ہے اپنی کارکردگی پروموٹ کرنے کی؟ زمان صاحب، سب سے پہلی بات تو آپ ایک بات یہ لکھ لیں کہ اپوزیشن حکومت کا حصہ ہے۔ اگر آپ کہہ دیں کہ جی یہ میرے پاس گاڑی ہے تو یہ 2 ٹائر جو ہیں یہ میں نکال پھینکوں گا اور 2 ٹائروں پہ میں اس کو چلاؤں گا، ڈرائیور سے کہہ دیں کہ یہ آپ ان ٹائروں کو دفع کریں جو پچھلے 2 ہیں، اگلے پہ ہی گزارا چلو، تو کیسے چلے گا؟ وہ پہیے ہیں، جب تک وہ مکمل وہ ساری اس کی فٹنگ نہیں ہوگی گاڑی نہیں چلے گی۔ اپوزیشن
حکومت کا حصہ ہے, ان کی اپنی سیٹیں ہیں, ان کا اپنا ووٹ بینک ہے, ان کو ساتھ لیے بغیر آپ نہیں چل سکتے. دوسری بات مطلب یہ بڑے آپ مطلب یہ وزیر اعظم صاحب پتہ نہیں مذاق سمجھ رہے ہیں یا مذاق بنا رہے ہیں یا کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنے مطلب حکومت کے اپنے ارکان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ خود سارا سب اچھا کریں. تو اس طرح تھوڑی ممکن ہے. ابھی 90 دنوں میں انہوں نے قرضہ اتارنا تھا, جی جی 1 ارب انہوں نے درخت لگانے تھے, 50 لاکھ گھر بنانے تھے, یہ جو پٹواری اور پولیس کا محکمہ ہے, کرپٹ ترین محکمے, ان کو سلجھانا تھا. کوئی ایک کام بھی نہیں ہوا اتنی طاقت ہونے کے باوجود. تو اب وہ جو چاند ارکان ہے وہ کیا کر لیں گے, مطلب وہ کیسے خود اپنی کارکردگی کیسے, ابھی رمضان شریف آ رہا ہے آپ دیکھ لیجئے گا کہ جو کافر ہیں, جو کافر کی پروڈکٹ ہے وہ سستی ہو جائے گی مسلمانوں کے لیے, اور جو مسلمان ہیں یہ 10% 20% مہنگائی کر کے لوگوں کو مہنگی اشیاء بیچ کے تو 5 وقت نماز کے لیے جایا کریں گے, جی نماز کا وقت ہو رہا ہے ہم جا رہے ہیں نماز پڑھنے. ایسے اس پہ زور لگانے کی ضرورت ہے, اس پہ سیریس کوئی اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے. ایسے باتیں تو مطلب شروع سے ہی آ رہی ہیں, الیکشن سے پہلے سے بھی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ کر دینا ہے, ہم نے وہ کر دینا ہے. اس طرح ممکن نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اس وقت جو وقت ہے نا جی, وہ 2.5 سال گزر چکے ہیں اور تقریباً 2.5 سال ہی رہ گیا ہے, اور یہ اب میرے خیال سے اس تنبیہ کرنے کا وقت میرے خیال سے جو گزر چکا ہے, اب آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے. سر میں گزارش کر چکا ہوں کہ کہنے سے تھوڑی ہوتا ہے کہ یہ تو الیکشن میں آنے سے پہلے کا کہہ رہے ہیں, الیکشن میں آنے سے پہلے کا کہہ رہے ہیں کہ ہم کام کریں گے, باہر سے لوگ نوکریاں کرنے آئیں گے, یہاں پہ ہم جو غریب ہے اس کو سپورٹ کریں گے, ہم کسان کو, ہم دیہڑی دار کو. لیکن کیا ہوا ہے, آپ نے پیسہ بھی اتنا اکٹھا کیا ہے لوگوں سے, جی فلاں بندہ بھی کرپٹ ہے, فلاں بندہ بھی کرپٹ ہے. آپ نے نیب کو بھی کسی مطلب ایک سمت کر دیا, نیب بھی آزادانہ نہیں چل رہا ہے, نیب کو بھی آپ نے ایک ہی سائڈ پہ لگا دیا کہ جناب فلاں بندے کو بھی پکڑنا ہے, فلاں بندے کو بھی پکڑنا ہے. پیسے بھی آئے, باہر سے بھی آئے, ترقیاتی کام بھی کوئی نہیں ہوا. تو اب وقت ہے, اب حکومت کے پاس وقت ہے اور یہ آخری وقت ہے. اب اگر اپنی کوئی کارکردگی حکومت کے سامنے نہیں آتی, لوگوں کو اعتماد میں یہ لوگ نہیں لیتے, تو جو فیوچر لائف ہے پی ٹی آئی کی وہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی. صحیح. ڈاکٹر صاحب جو NA-75 کا الیکشن ہے اس پہ رپورٹ بھی آ گئی, اور کل وزیر اعظم صاحب نے جو انتخابی اصلاحات کی کمیٹی بھی بنا دی ہے, تو آپ اس رپورٹ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ زمان صاحب رپورٹ آ گئی ہے, رپورٹ آپ کے سامنے ہے. ڈی سی, اے سی, الیکشن کمیشن کے لوگ وہ سارے اس میں ملوث ہیں, آپ کے سامنے کی بات ہے. تو سب سے پہلے تو ان کو پکڑیں نا, سب سے پہلے ان کو پکڑیں اور اس کا ازالہ کریں. وہاں پہ جو نقصانات ہوئے ہیں, جو لوگوں کا وقت ضائع ہوا ہے, جانی نقصان ہوئے ہیں, بالکل. تو پہلے تو وہ اس سے پہلے آپ دیکھیں جے آئی ٹی, فلاں جے آئی ٹی بن گئی, فلاں بن گئی. یہ ثانیہ ساہیوال والا ثانیہ ہوا, میں وہیں پہ موجود تھا. جو ثانیہ ساہیوال ہوا وہ انہوں نے جی یہ جے آئی ٹی بنا دیتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ لاشیں ہم خود اٹھا کے لے کے آئے تھے, کوئی پرسان حال نہیں تھا. وزیر اعلیٰ صاحب بزدار صاحب وہاں پہ آئے ہیں تو باہر سے ہی. اور دیکھیں آپ مطلب یہ دیکھیں کہ 2 بچے جو ہاسپٹل میں پڑے ہیں ان کے والدین قتل ہو چکے ہیں, ان کی بڑی سسٹر قتل ہو چکی ہے. تو یہ اتنے شریف بندے ہیں کہ یہ گلدستے پیش کر رہے ہیں ان کو. کیا ہوا اس پہ؟ اگر کچھ نہیں ہوا, اسلام آباد والے واقعے پہ کچھ نہیں ہوا, آپ تاریخ پڑھ لیں, جو وقت گزر گیا سو گزر گیا. یہ کوئی مطلب اس پہ کوئی ریزلٹ آؤٹ نہیں ہوگا, بس یہ چلے گا, سالہ سال چلے گی. تحقیقاتی کمیٹی بنا دی ہے جی, اب وہ کمیٹی کام نہیں کر رہی, اب اس کے اوپر ایک کمیٹی بنا دی, اب وہ نہیں کام کر رہی, اب اس کے اوپر ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں, اب جے آئی ٹی بنا دیتے ہیں. تو یہ فلمیں ہیں, یہ چلتی رہنی ہے, بس اس کا کوئی حل نہیں ہے. بہت شکریہ. ناظرین, ڈاکٹر صاحب نے ثانیہ ساہیوال پر بھی ایک مفصل گفتگو کی, اس پہ میں بھی یہی عرض کرنا چاہوں گا جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں شہریار افریدی صاحب, کہ آپ نے جان تو اللہ کو دینی ہے, اور آپ نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ جو بھی اس میں ملوث ہوگا اس کو میں الٹا لٹکا دوں گا. خدا را آپ نے اس بات پر بھی, اس جو آپ نے ایک جملہ کہا ہے اس پر اگر تھوڑا سا غور کر لیں کہ آپ نے جان اللہ کو دینی ہے, تو ان معصوم بچوں کا بھی کچھ کر لیں, کیونکہ آپ نے تو جان اللہ کو دینی ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.